اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کہانی بڑی پرانی۔ مصر میں ایک قوم آباد تھی، بنی اسرائیل نام کی۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کچھ الگ ہی الفت تھی، اتنی کہ ان کے باقی بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ پھر بظاہر بھائیوں کی سازشوں اور بباطن اللہ کی مصلحت کے ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں غلام کی مانند فروخت ہوئے، اور اللہ کی نصرت حاصل ہونے کے بعد مصر کے ایک طاقتور عہدے پر براجمان ہوئے تو بہت سے بنی اسرائیل مصر کی جانب ہجرت کر گئے اور وہاں آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ مگر جیسا ہوتا آیا ہے، بہت زیادہ آرام عیش کوشی اور بالآخر زوال کا سبب بنتا ہے، سو غلام بنا لیے گئے۔ غلامی بھی ظالم فرعون کی۔ فرعون ذہین تو تھا، اس نے سوچا کہ یہ انبیاء کی نسل ہے، انہیں غلام بنانا ہے تو ان کے ذہنوں کو بس نان جیوی کے حصول تک محدود رکھنا ہوگا۔ سو لگا دیا مشقت پر۔ انتھک محنت کے بعد ملتا تھا تو بس ایک روٹی اور پیاز، اور اٹھوائے ان سے بھاری پتھر، بنوائے ان سے ایسی عمارات جن کا طرز تعمیر دے کر آج بھی عقل دنگ ہے۔ لیکن جیسے راکھ میں شرر ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی نسل میں بھی کچھ لوگ اٹھے اپنی قوم کو جگانے کے لیے، مگر فرعون نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا اور قوم غلامی کو اپنا نصیب سمجھتی رہی۔ ہر ظالم بزدل بھی ہوتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہ اپنے اقتدار کے خاتمے کا، سو وہ کاہنیوں سے اپنی مستقبل کا حال جانتا رہتا ہے۔ کاہنیوں نے بتایا کہ ان غلاموں میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا۔ ظالم ڈر گیا، مزید ظلم کرنے لگا۔ میرے پاکستانیوں، تم تو اچھی طرح جانتے ہو، اب تو جان ہی گئے ہو کہ خوف زدہ ظالم کتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ سو اس نے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کرنا شروع کر دیے، مگر ظالم کی ہر تدبیر کا توڑ ہے اللہ کا ارادہ۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ وہ بچہ جس کے خوف سے ظالم فرعون ننگا بادشاہ بن گیا تھا، اسی کے محل میں پرورش پاتا ہے ایک معینہ وقت تک، پھر وقت مقررہ پر نبوت سے سرفراز ہوتا ہے اور اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر لے جاتا ہے۔ اپنے وطن کی جانب فرعون غرق ہوتا ہے اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوفزدہ انسان ظالم ہوتا ہے، سفاک اور بے رحم بھی، اور یہ بھی کہ قرآن کے قصے کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے، دہرائے جاتے ہیں بار بار ہر زمانے میں۔ نبی اب نہیں آئیں گے، مگر قرآن پاک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رہتی دنیا تو غور کرے اس کے قصوں پر۔ نبی اب نہیں آئیں گے، مگر قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رہتی دنیا تو غور کرے اس کے قصوں پر۔ یہ ہماری کہانی ہے، آپ کی کہانی ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل کی غلطیاں نہیں دہرانی اور مایوس بھی نہیں ہونا۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ضرور آتا ہے، بس اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ رہے نام اللہ کا۔